اس کام سے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کے دوست جو ہے، ان پر کوئی ڈر نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے. کون ہے اللہ کے ولی؟ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اہل ایمان ہے اور یہ اہل تقوی ہے. لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری. یہ ایمان والا ہے، یہ تقوی والا ہے، ہر جگہ اس کے لیے راستے بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کو بیان کیا اور فرمایا احسن القصص. ہم نے قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان کیے، جتنے قصے بیان کیے، اس میں سب سے بہترین عبرت آموز اور سبق آموز قصہ یوسف علیہ السلام ہے. بھائیوں نے مل کے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی، عفیف پاک دامن ہونے کے باوجود جیل خانے میں جائے، کوئی جرم نہیں. بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے بھائی برہنہ تو مت کرو. جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے، وہ کرتا لے کر آئے، یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا. اب بکتے 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 بادشاہ کے گھر پہنچے، کوڑیوں کے بھاؤ بکے سب سے. اور کیسے پہنچے؟ بھائیوں نے تو اندھیرے اور تاریک کنویں میں ڈال دیا تھا. قافلہ گزرا، قافلے والوں کو پانی کی تلاش ہوئی، انہوں نے ڈول ڈالا تو وہ جو قافلے میں جو شخص تھا جس نے ڈول ڈالا تھا، اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام. بھائی یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، نکل آیا ہے. اب عزیز مصر کیا پہنچے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا. عزیز مصر کی بیوی زلیخا اب پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے برائی کی دعوت دی. اور یوسف علیہ السلام بچے اور بھاگے اور دروازہ کھلا تو آگے یوسف، پیچھے زلیخا. اور زلیخا نے اپنی بات بدل دی کہ دیکھو بادشاہ سلامت، یہ تمہاری اہلیہ کے ساتھ کیسا برا ارادہ کر رہا ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اسی خاندان کے ایک بچے نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی. لیکن دنیا کا تو دستور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یوسف علیہ السلام جیل خانے میں چلے گئے. اللہ کے نبی داعی اللہ، ہر جگہ دعوت، ہر جگہ اپنا کام، ہر جگہ ذمہ داری کا احساس. اب یوسف علیہ السلام جیل میں جو ساتھی ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل کے ساتھی اور دوستوں، اتنا تو بتاؤ تم کس کس کی عبادت کرتے ہو؟ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے. خواب کی تعبیر کا علم جانتے تھے یوسف علیہ السلام. بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ پریشان ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام کو طلب کیا گیا، معلوم ہے کہ وہی بتا پائیں گے اس کی تعبیر. یوسف علیہ السلام کہہ رہے پہلے وہ عورتوں سے کہو صحیح بات کیا ہے وہ بتائے. اب عزیز مصر زلیخا کہہ رہی ہے قالت امرأة العزیز الآن حس الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. اب وقت آ گیا کہ میں حق بات واضح کر دوں. یوسف تو بالکل پاک دامن تھے، خطا کار تو ہم ہی، برگلانے والے ہم ہی. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ذالک لیعلم انی لم اخذہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. میں نے سب اس لیے کیا، کسی کو رسوا کرنا مقصود نہیں تھا، اپنی صفائی بڑائی مقصود نہیں تھی. میں تو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی عزیز مصر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال اور تدبیر کو چلنے نہیں دے. ہاں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اپنی کوئی بڑائی نہیں جتلائی، یہ نفس تو میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اور یہ نفس برائیوں پر آمادہ کرنے والا. کہاں سے آئے یوسف علیہ السلام، کہاں پہنچے یوسف علیہ السلام؟ ایمان تھا، تقویٰ تھا پوری زندگی. اب وہ بھائی جنہوں نے مل کے کنویں میں ڈالا تھا وہ پریاری بن کر آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. ایک وقت کی ایسا ہے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ہی پہچانا. ایک بار آئے، دو بار آئے، اور پھر جب کچھ باتوں سے سمجھ میں آیا کہ یہی یوسف علیہ السلام ہے، بھائی ہیں ہمارے،
بڑی تعجب سے سوال کیا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو ہمارے بھائی؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہوں تمہارا بھائی، یہ میرا بھائی بنیامین، قد من اللہ علیہ، اللہ نے احسان کیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی کی کامیابی کا خلاصہ دو چیزوں کو بیان کیا، ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقویٰ اختیار کرے گا اور صبر کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے نیک والوں کو ضائع نہیں ہونے۔ اب یوسف علیہ السلام